کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منصور اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ. میں آخر میں دو باتیں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الاربعین النوویہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کتاب جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حدیثوں کو جمع کیا، جس کا نام الاربعین رکھا ہے. الاربعین عربی زبان میں 40 کو کہا جاتا ہے، مگر آپ اربعین نوویہ کی حدیثوں کو گنیں گے تو آپ پائیں گے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں 40 پر 2 حدیثیں ذکر کی ہیں. نام رکھا 40 حدیثوں کا، مگر حدیثوں کو ذکر کیا 40 پر 2. کوئی آدمی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی نام تو امام نووی نے کچھ اور رکھا اور حدیثیں 40 پر 2 ذکر کر رہے ہیں. نہیں، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اس غلط فہمی کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، عرب کے اندر کوئی بھی جب عدد ہوتا 40 50 30 اس کی جو عدد ہوتی تھی تو وہ اس کے بعد کی جو عدد ہوتا تھا، اس کے بعد کا جو عدد 1 2 3 4 5 اس قسم کے جو عدد ہوتے تھے اس عدد کو وہ شمار نہیں کرتے تھے، اگرچہ کہ وہ ذکر کرتے، لیکن گنتی جب کرتے تھے تو اس گنتی میں اس کو شمار نہیں کرتے تھے. یہ عرب کا طریقہ تھا، یہ عرب کا دستور تھا، ان کا قانون تھا، ان کی زبان کا ایک جو ہے تقاضا تھا. یہ جیسے مثال کے طور پہ 40 پر 2 40 پر 3 40 پر 4 اس قسم کی اگر عدد ہوتی تو وہ اس کو 40 ہی بولتے. 40 پر 2 40 پر 3 40 پر 4 اس طرح نہیں بولتے، کسر کو چھوڑ دیتے تھے. یہ عرب کا طریقہ تھا. اسی عرب کے طریقے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عرب کے دستور کے مطابق امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام الاربعین رکھا ہے. اگرچہ کہ اس میں 40 پر 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، لیکن 2 کا شمار نہیں کیا، اس کسر کو چھوڑ دیا، اربعین کہا. یہ عرب کا طریقہ تھا. اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے الاربعین نام اس کا رکھا ہے. حضرات، دوسری بڑی اہم تنبیہ یہ بتانا مقصد ہے کہ سبحان اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین نوویہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں آپ غور کریں گے امام نووی نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا رعایت الافتتاح سے کیا. جب اس کتاب کا خاتمہ کیا رعایت الاختتام سے کیا. کیا ہے رعایت الافتتاح؟ رعایت الاختتام یعنی کسی بھی چیز کی شروعات آپ عمدہ چیز سے کریں، بہترین انداز سے کریں آپ، اور کسی بھی چیز کا آپ خاتمہ کریں تو بھی بہترین انداز سے کریں، نمایاں انداز سے آپ کریں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ آپ نے کتاب کی جو شروعات کی عمدہ طریقے سے کی، آپ نے اپنی کتاب کا اختتام کیا غیر معمولی عمدہ طریقے سے کیا. کیسے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حدیث ذکر کی نیتوں کے لیے، نیتوں کی اصلاح کے سلسلے میں. انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث انسان کے باطنی اعمال کے لیے بنیادی اصل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ بنیاد ہے. انما الاعمال بالنیات امام بخاری اور امام مقدسی رحمہ اللہ عمدۃ الاحکام، امام بغوی مصابیح السنہ، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن لوگوں نے اپنے حدیثوں کی کتاب کی شروعات اسی حدیث سے کی، انما الاعمال بالنیات. تو اس اعتبار سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شروعات کی تو عمدہ حدیث کی بنیاد پر کی ہے، عمدہ طریقے سے شروعات کی ہے. اور جب اپنی کتاب کا اختتام کیا تو اس حدیث سے کیا. کون سی حدیث؟ حدیث قدسی، ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، گناہوں کی بخشش کا وعدہ اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں کیا ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین خاتمہ کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں، اگر ہم اور آپ سے گناہ ہو جائیں، ان گناہوں کی وجہ سے خاموشی اختیار نہ کرو، بلکہ صدق دل کے ساتھ توبۃ النصوحہ کرو، گناہوں کی بخشش طلب کر لو. یہ بتانے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث کا اختتام اس حدیث سے کیا. تو یہ آپ کے حسن تالیف کی ایک بنیادی دلیل ہے، یہ بنیادی علامت ہے کہ آپ نے شروع کیا تو عمدہ طریقے سے شروع کیا اپنے کتاب کو، اور ختم کیا اپنے کتاب کو تو عمدہ طریقے سے ختم کیا. اسی کو بلاغہ میں کہا جاتا ہے رعایت الافتتاح
ورعایت الاختتام۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو دین کو سمجھنے، پیارے نبی کی حدیثوں سے محبت کرنے، پیارے نبی کی ذات سے محبت کرنے اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر عمل کر کے لوگوں میں جتنا ہو سکے نبی کی احادیث کو پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جو مجھے توفیق دی ہے آپ کے سامنے ان حدیثوں کی شرح کرنے کی، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہے، اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ الحمد کلہ للہ والشکر کلہ للہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قیامت کے دن میزان حسنات میں شمار فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کی وبا سے، بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔